ہماری ایک عادت بنی ہوتی ہے چیزوں کو فیس ویلیو پہ لے لینے کی، یا تھوڑا سرسری طور پر اختیار کر لینے کی۔ تو اگر آپ واقعاً ایک اچھے مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں علمی اعتبار سے یا معرفت کے حوالے سے، تو اس میں سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا کہ وہ کسی بھی چیز کو دقت کے ساتھ اور گہری نظر کے ساتھ دیکھا جائے۔ کہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگوں کے جو چھلنی ہے اس کے سوراخ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں انفلٹرڈ، بلکہ ان کانشیسلی ہم اس کا احساس بھی نہیں کر پاتے۔ اور اسی وجہ سے یعنی ہمارے سامنے جو ایک پرابلم آتی ہے ہمارے ساتھ، وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ عجیب عجیب باتیں کر کے غیر معقول گفتگو ہم کو سنا کے چلے جاتے ہیں، اور کیونکہ ہم نے اپنے اندر یہ صلاحیت یا یہ والی حالت پیدا ہی نہیں کی ہوتی کہ ہم جو کچھ بھی ہمیں بتایا جائے اس کو اچھے سے چھان پھٹک کے دیکھیں، اس پر جتنی بھی ہماری معرفت ہے اس کو بروئے کار لا کر اس پر ایک تنقیدی نظر ڈالیں۔ تو کیونکہ یہ والی ہم نے اپنی ہیبٹ ہی نہیں بنائی ہوتی، اور ہم زیادہ تر وہ والا تقلیدی مزاج رکھتے ہیں، تو ہم ہر چیز کو بہت اچھا اور بہت عمدہ اور یہ سب کہہ کے اور آگے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات میں ویلیو ایڈ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مجھے بتائیے گا کہ میرا یہ جملہ درست ہے یا نہیں ہے، کہ آپ کی اپنی ذات میں جو ترقی ہوتی ہے، آپ ویلیویبل اس وقت ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ کسی بھی نقطۂ علم میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے اندر جو ویلیو بنتی ہے نا، وہ کسی دوسرے کے نظریے کی وجہ سے نہیں بنتی ہے، بلکہ اس نظریے کو آپ کس حد تک جذب یا دفع کرتے ہیں اس سے بنتی ہے۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ یہ بات صحیح فیل ہوتی ہے آپ کو؟ جی سر، ایسے ہی ہے۔ رسول اللہ آپ کو بتاتے رہیں کچھ بھی، ہم اس کو خود سمجھیں ہی نہیں، خود ایبزورب ہی نہیں کریں، تو رسول اللہ کتنے لوگوں کو بتاتے رہے، بنے وہ لوگ کچھ؟ یہ تو میں نے آپ کو ایک ایکسٹریم ایگزامپل دی ہے نا، کہ جس انسان سے بہتر کوئی ٹیچر ہی نہیں ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ کر بھی لوگ نہیں بن پائے، ترقی نہیں کر پائے۔ کیوں نہیں کر پائے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بتایا گیا تھا اس کو اپنا نہیں بنایا، اس کو جذب نہیں کیا۔ اور جذب کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ آپ اس میں غور و فکر کریں۔ نہج البلاغہ میں بھی امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ علم کو نقل کرنے والے بہت ہیں، لیکن علم میں غور و فکر کرنے والے لوگ بہت قلیل ہیں۔ تو یہ ایک ہمارا یعنی اب جب ہم تھوڑا سا ایک ایڈوانس لیول پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب ہمارے جو مقاصد ہیں نا، آبجیکٹیوز، ان میں سے ایک یہ بھی مین آبجیکٹیو ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ شرکا ہیں وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ علم میں غور و فکر کرنے والے بنیں، نہ کہ خالی علم کو نقل کرنے والے یا علم کے بارے میں بولنے والے، ادھر سے سنا ادھر سنا دیا۔ نہیں، آپ جو بھی سنیں اسے اپنے اندر ابزورب کریں، اور پھر اس کو ایک تحقیق اور تفکر و تدبر کے بعد پھر اس کو ایکسپریس کریں، تب آپ اس چیز کا آپ کو حقیقتاً فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو تھوڑا سا میں ایک ایکسرسائز کرانے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہ اس کی پیچھے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری ایک بات اور بھی، مجھے نہیں پتا کہ ابھی زیادہ تر شرکا آئے یا نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے بعد میں ریکارڈنگ سن لیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نا اپنے دماغی صلاحیتوں کو یا اپنے آپ کو کمتر یا پیچھے رکھ کے نہیں سوچنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اب جیسے اگر ایک بات ہوتی ہے تو اس میں خالی دو تین آدمی ہی گفتگو کر رہے ہیں، پھر وہ گفتگو تھوڑی سی یعنی ایسا بھی لگنے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہائی پروفائل ہو گئی، یہ ہو گئی۔ میں ذاتی طور پر اس کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں، اس چیز کو،
لیکن یہ کہ ہر ایک اس میں اپنی ایک رائے دینے یا حصہ دینے سے ایک ہچکچائی نہیں ہے. جیسے ابھی جو ہمارا ایک فورم ہے، اور میں نے یہ بات کہی بھی تھی کہ ہر چوتھا درس جو ہے نا اس کو ہم ایسے رکھیں گے کہ اس میں آپ لوگ بات کریں، آپ لوگ بتائیں 5 5 7 7 منٹ لے کر کہ آپ نے کیا سمجھا، آپ کو کیا بات ایبزورب ہو رہی ہے، یا کہاں پر آپ کو پرابلم آ رہی ہے، کہاں پر آپ کے اندر کوئی گتھی اور گرا لگ رہی ہے، اور اس کے بارے میں اپنے کو ایکسپریس کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اور ابھی میں بہت زیادہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی دوسرے کی گفتگو سے مرعوب نہ ہو، اوور ویلم نہ ہو. اپنے آپ کو اٹھانے کی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ اور صلاحیت دی ہے اس کو میکسیمم لیول پر استعمال کرنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا فورم ہے اس کے اندر یہ پوری اپرچونٹی ہر ایک کے لیے موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کا، اپنی سوچ و فکر، اپنی معرفت کا کھل کر اظہار کرے تو کریں. اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ضائع نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایسے مواقع خاص طور سے جو ہماری بہنیں ہیں ان کو کم ملیں گے. تو یہ ایک میری بہت مؤدبانہ اور پرزور گزارش ہے. صحیح؟ تو اس میں ہرگز ہرگز یہ نہیں سوچیے گا کہ جی مجھے تو پتہ نہیں ہے، یا میری سوچ جو چھوٹی ہے، یا میری تو گفتگو میں اتنا زور نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کو آپ ایکسپریس کریں. جو سوالات، اشکالات آپ کو فیل ہوتے ہیں اس کو کھل کر سامنے لائیں، اور انشاءاللہ خدا کی تائید کے ساتھ پوری کوشش کریں گے کہ ان سب کو، معاملات اور مسائل کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ ایگریڈ؟ سر جی سر. السلام علیکم جی سر، ایگریڈ. سر. جی یہ آپ جو سر. کہ 4 جی جی تعلیموں کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ کریں، ڈسکشن جو ہوگی. میں اصل میں 40 پر جا رہی ہوں. آپ کب لیں گے وہ ڈسکشن کا، کب رکھیں گے؟ آج دوسرا درس ہے نا، یعنی آج سے 14 دن بعد. اچھا وہ آپ کے میرا خیال ہے 40 والی ڈیٹس ہی ہوں گی. جی سر. کیونکہ آج ہماری طرف تو 4 سفر ہے. 9 سفر فلائٹ ہے ہماری، ہم، 8 اگست کو واپس آئیں گے. یہاں پاکستان میں 3 سفر ہے سر آج. ٹھیک. نہیں ہو سکتا یہاں بھی 3 ہی ہو. صحیح. 3 ہی ہوگی کیونکہ 16 تو پہلی تھی. صحیح. جی، تو کوئی کوشچن ہے یا میں پھر بات آگے بڑھاؤں جو ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا؟ آپ نے جو پوچھا تھا پوسٹر کے بارے میں، تو میں نے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ انہوں نے لکھنے، پتہ نہیں مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جو جی لکھا تھا محض رسومات سے آگے بڑھنا، تو اس میں تھوڑا سا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رسومات سے تو ہم بڑھیں گے نہیں نا آگے. رسومات کرنے ہیں تو ہمارا کوئی کلچر، اور اگر ہم اسے خدا کی اس سے لیں گے نیت، اور اگر ہم دیکھیں گے ہمیں دین میں ہمارے کام آ رہی ہے رسم، یا کوئی کلچر ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں بڑھ رہے ہیں اس سے ہم، ہم، اور تو وہ ہمیں وہ تو پھر وہ بڑھ سکتے ہیں. ویسے تو اگر عام جیسے رسم و رواج ہے وہ تو ہمیں قید کر دیتے ہیں نا. تھوڑا سا اس فرق کو واضح کریں، یعنی دینی رسم اور عام رسم میں کیا فرق ہے؟ نہیں، رسم و رواج تو عام، جیسے کوئی بھی رسم و رواج ہے، جیسے 15 جی شعبان ہے، جی پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم چراغاں بھی کر رہے ہوتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کر کیا رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، اب ہم بڑے ہو گئے، بچے ہو، تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح ہم کرتے ہیں، وقت امام کا ظہور مطلب ولادت ہے، اور اس طرح بچوں کو ایک دن بتایا جاتا ہے. ہم، ہم، تو یہ چیزیں جو ہے مطلب یہ ایک رسم و رواج سے ہم آگے بڑھے نا. پہلے تو ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم، اب جو ہے بچوں کو بتایا جاتا ہے باقاعدہ. تو یہ چیز جو ہے یہ اگر ہم اسے رسم و رواج کے تحت ہی پہنچا نا ہم آگے، تو یہ دیکھیں ہمارے یہ بچے. 2 نظریات ہیں یہاں پہ. یعنی جو لوگ مثال کے طور پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی معاشرے میں رائج ہے،
اور اس کی ہمارے پاس قرآن و سنت سے دلیل نہیں مل رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم 15 شعبان کو حلوے پکا رہے ہیں یا پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اس ہوں کی ہمارے پاس قرآن و سنت سے تو کوئی دلیل نہیں ہے نا کہ ہم یہ سب کریں شب برات کے نام پہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ رہتی ہیں، یہ معاملات رہتے ہیں، اور پھر اسی میں کسی کو کوئی بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، کوئی بہتر بھی ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے آپ کا نقطہ بھی کچھ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. جی ہم؟ جی ایک سر یعنی تو ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی جو مجالس ہیں، اگر اس کے اندر معنویت نہیں ہے ابھی مثال کے طور پر، اور یہ ہے، لیکن آپ اس کو چلنے دیں، جاری رہنے دیں، اور پھر ایک دن ہو جائے گا. اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن میری رائے تھوڑی سی اس سے اگینسٹ جاتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ جو میں نے اپنے سامنے جو مشاہدہ کیا وہ یہ کہ آپ اگر کسی بھی چیز کو غلط طریقے سے چلنے دیتے ہیں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس امید پر کہ اس میں سے، کیونکہ صرف نام ایک لیبل صحیح انسان کا لگا ہوا ہے، تو اس بنا پر کبھی کوئی متوجہ ہو جائے گا کہ بھائی امام زمانہ کی ولادت ہے، اور وہاں سے وہ امام زمانہ کی طرف آ جائے گا. تو ایک تو یہ کہ ہماری آبزرویشن یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں، نظر آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی غلط کام کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرائیں گے، آئیڈینٹیفائی نہیں کرائیں گے، لوگوں کو اصول نہیں سمجھائیں گے کہ دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے چیزیں ایجاد کریں، چاہے وہ کسی کے بھی نام پر ہو، تو پھر یہ خرابی کا سلسلہ رکتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ مجالس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے، نظر و نیاز میں کیا ہو رہا ہے. تو اب یہ دوسرا نقطہ نظر ہے جی. وہ ایک بات ہے جو آپ نے کہی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنی جگہ رہنے دیں، اور اس میں سے کچھ اچھائی بھی نکل آئے گی، کچھ وہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ بھائی مجلس تو امام حسین کی ہے، امام حسین کا نام تو لیا جا رہا ہے، تو کچھ لوگ آ جائیں گے. تو اب یہ دو مختلف رائے ہیں. میری اپنی رائے جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، یعنی کہ میں جس چیز کو زیادہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا جس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دین خدا اور پیغمبر کو اس کی جس حد تک بھی ہمارے لیے پیورسٹ فارم اویلیبل ہے اس کو ہی پیش کریں، اس پر ہی عمل کریں. ہاں اگر اس میں کمزوری اور کوتاہی اور خرابی آتی ہیں تو اس کو ٹالریٹ کریں، وہاں پر لڑائی جھگڑے نہ کریں یا کسی دوسرے کو نہ کریں. لیکن اگر ہم اصل دین کو ہی گم کر دیں اور لوگوں کو اس بات کی اجازت دے دیں کہ وہ دین کے نام پر جو ہیں اپنی طرف سے چیزیں فیبریکیٹ کریں، نئی نئی رسمیں بنائیں، نئے نئے طریقے نکال کے لائیں، تو اس سے خرابی اور فساد بے انتہا پھیلے گا. اور جو آج کے مطلب زندگی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ یعنی اگر آپ مجھ جیسے، حالانکہ میں انتہائی حقیر انسان، مجھے کیا معلوم ہے، لیکن مجھ جیسے انسان کا دل روتا ہے اپنے لوگوں کی حالت کو دیکھ کے کہ 50 50 60 60 سال کے ہو گئے ہیں، اور مطلب نہ قرآن کی خبر، نہ دین کی خبر، نہ کلام معصوم کی خبر، کوئی پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، پتہ ہی نہیں کیا کیا. اور پھر یہ کہ جب اتنی خرابی جڑ پکڑ لیتی ہے نا، اس کو دور کرنا ایک بے انتہا عذاب ہے، ختم ہی نہیں ہوتا وہ چیز. پھر یعنی آپ نے کبھی اگر دیکھا ہو، جو یہاں پر ہم جس کو کہتے ہیں ویڈ، جو جھاڑ جھنکاڑ ہوتی ہے، تو یہاں کے لوگوں کا ایک جو ہے نا زندگی کا ایک مستقل کام ویڈ اکھاڑنا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جتنی اکھاڑیں، بارشیں اتنی ہوتی ہیں، موسم ایسا ہے، ہر 2 مہینے بعد وہ نکلی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ساری زندگی ویڈ ہی اکھاڑتے رہتے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتی. تو اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس نظریے کو قبول کریں، اس نظریے کو قبول کریں. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے اس کے پروپوننٹس ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، میں نے اپنی رائے آپ کو بتا دی ہے. اب اس میں سے آپ لوگ کس سے اتفاق کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا. جی
صحیح سر صحیح. یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے ہم۔ اس میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب جو آج میں پہلے ہمارے تھوڑا یہاں سا میں نئی ان نئی کے چیزیں آ گئی کمنٹ ہیں. لے لوں، ان کا کمنٹ لے لوں، جی جی یہ شور محترمہ کا جنہوں نے شور. بات کی تھی. جی جی. جی سر ابھی میں سنوں گی، یہ میرا اصل میں نیٹ وہ ہو گیا تھا. اچھا ٹھیک ٹھیک، چلیں جی اب آپ بولیں. سر یہ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں نا جب کہ کوئی ذرائع نہیں تھے بچوں کی تربیت کے، اور ان طریقوں سے ہی ہمارے بڑے ہمیں ٹیچنگز ان کی انہی ایسا طریقوں سے کون سا ہوتی دور تھی. تھا؟ مجھے تو نہیں پتا ایسے کسی دور کا کہ جس میں بچوں کی تربیت کے ذرائع نہ ہوں. جیسے ایسا انہوں کون نے سا ابھی دور تھا؟ جو ذکر انہوں نے کیا ہے اسی کے حوالے رسول سے ہی اللہ بات کے کر رہی ہوں زمانے میں میں، کہ رسول اللہ یہ کے جو زمانے میں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی تھی. انبیاء کے دور میں انسانوں کی ہوں تربیت نہیں ہوتی تھی. اس وقت تو کوئی انٹرنیٹ اور موبائل ہوں فون اور ٹیلی ویژن نہیں تھے، تو اس وقت کیسے تربیت ہوتی تھی؟ تو یہ جو جلوس نکالے جاتے ہیں ابھی ہمارے بالکل میں نالج میں ہمارے سامنے سامنے کتنی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں نہیں نہیں، جو میں تو پہلے صرف یہ کبھی نہیں پوچھ رہا ہوں تھی. نا، میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ جو ہمارے سامنے 7-8 ہزار سال کی نبوت و رسالت کی تاریخ ہے، اس میں انسانوں کی تربیت نہیں ہوتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی جی. کیسے ہوتی تھی؟ اصل تو اسی کا سراغ لگانا ہے، کیونکہ اصل تو وہی ہے. انہی لوگوں کو خدا کہہ رہا ہے السابقون السابقون، اولئک المقربون ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. سبقت کرنے والے، تقرب حاصل کرنے والے اولین میں کثرت سے ہیں، آخرین میں قلت میں. تو تربیت بہتر کس کی ہو رہی تھی؟ لیکن آج کے جو بچے جس لیول پر ہیں، جو جی جتنے فاسٹ جا رہے ہیں، جب آپ ان سے بات کرنا شروع کریں تو دیکھیں، وہ وہ تو آپ ایک بہت بالکل ساری الگ چیزوں ٹاپک پہ جا کو رہے ہیں، وہ بالکل ایک الگ وہ ٹاپک ہے. تربیت کا ہی، یہ تربیت ہی کا نہیں پارٹ نہیں، ہے وہ نا کہ ایک اگر ہم بالکل انہیں. الگ. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ رسوم و رواج کی، میں نے تو خالی اس کا جی جواب دیا. کہ ہاں وہ تو جیسے اب جلوس میں اولاد کی جانا، تربیت اور مشی یہ پہ سب. جانا، ایام ہوں فاطمیہ، اتنے لمبی لمبی جو ہمارے یہاں اب یہ نئی ہوں چیزیں شروع ہوئی ہیں نا، پہلے تو نہیں ہوں، ہوتی تھی. جی زراعت جی پہ جایا کرتے تھے ہمارے بھی جی دادی دادا جی اور جی سب جی. جاتے رہے. لیکن یہ چیز تو ہماری نالج میں تھی ہی نہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آج کل تو روز کا معمول ہے. جیسے میں ہوں اگر کوئی برا نہ مانے تو میں کہوں کہ دعائے امام زمانہ ہم نے تو بچپن میں کبھی نہیں سنی ہوں مجالس میں، یا نہیں ہوں، پڑھی جاتی تھی. اب جی پانچوں وقت نماز میں پڑھتے ہیں. تو یہ جو جی. چیزیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیزیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ ان کو کیسے نہیں ہم نہیں، فلٹر اس کریں گے؟ میں بات میں اسی چیز کی لیے تو آپ کو متوجہ کرا رہا ہوں نا کہ اصل چیز کیا ہے. ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ کہاں سے گائیڈنس ائمہ کے لینا ہے؟ پاس، قرآن اور ائمہ. ٹھیک، قرآن اور اہل بیت، تو وہاں سے ہمیں کیا گائیڈنس مل رہی ہے؟ اول قرآن ہے نا، بیس قرآن ہے. جی بالکل. کیونکہ آئمہ کے نام پہ جھوٹ بھی بہت ہے. اس کا تعلق آئمہ سے نہیں ہے، لیکن آئمہ کے نام پہ جھوٹ بھی بہت بولا اور لکھا گیا ہے. تو بیس آپ کو کتاب خدا کو بنانا پڑے گا. تو کیا سمجھ میں ہوں آ رہا ہے وہاں سے؟ یہی تو ساری ہماری اور محنت بہت ہے. سادہ طریقہ، بالکل سادے طریقے سے یہی بھی تو چیزیں سمجھ اس آ ساری جاتی ہیں. محنت کا، اس ساری محنت کا مقصد یہی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ڈسٹریکشنز ہیں ہمارے مجھے لیے. نہیں پتا، یہ خود ہر انسان کو خود فیصلہ کرنا پڑے گا. یعنی ایک تو یہ کہ میں نہیں کمنٹ دے سکتا اس پہ، سینسیٹیو بھی ہے. اور ہر انسان خود فیصلہ کرے اس چیز پر ہوں کہ کون، یعنی ہم آپ کو کیا بات کی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم آپ کی بنیاد بنا دیں، ہم آپ کے ہاتھ میں اصول پکڑا دیں، ہم آپ کے سامنے معرفت کی روشنی کرنے کی کوشش کریں. باقی رستہ دیکھنا، سمجھنا، صحیح غلط پہچاننا، یہ آپ کا کام ہے. میں اس بارے میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. نہیں نہیں، تھینکس ٹو یو، بہت آپ نے چینج کیا ہے. جی جیسے ہم پہلے سوچتے تھے اور اب کی سوچ میں بہت فرق آ گیا ہے، جی اور کافی چیزیں اب آپ کو اس طرح سے ہم ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں.
جبکہ ہوں میں تو خیر جس ایج کے حصے میں ہوں تو ڈسیشن ہاں جی خود ہی لینا ہوگا. جی جی اپنے لیے خود ہی لینا پڑے گا. اور جو ہوں اب ہمارے جو بچے ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں آئی تھنک وہ ٹھیک باتیں کرتے ہیں, وہ زیادہ کلیئر ہیڈڈ ہیں, اور ہمیں ان کی بات بھی سننی چاہیے. اور جو آپ سکھا رہے ہیں اس سے واقعی ایک چینج آ رہا ہے, سوچ میں چینج آ رہا ہے کہ فوکس کہاں کرنا چاہیے تھا اور ہم جی کہاں فوکس کیے ہوئے ہیں. جی زیادہ تر ہم اپنا وقت ضائع ہی کر رہے ہیں. ٹھیک. عامر بھائی آپ. جانے تھینک یو سر. جی جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی عامر بھائی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ایک سے کوشچن جو تھا وہ تھا حی, جیسے اب مجالس میں آپ نے فرمایا کہ انسان کی ڈیفینیشن ایک حی مطالعہ ہے. جی تو سر اگر انسان حی ہے اور اس کا نفس واقعی ایسا ہے کہ نفس انسان مرنے کے لیے نہیں بنا, بالکل ایسے ہی منتقل ہو رہا ہے جی ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو اور قرآن میں میت کا جو ذکر ہے وہ جسم کے لیے ہے, اور جیسے زمین کے لیے بھی ہے میت کا, تو ہوں جب تک کسی کام کی نہیں رہے گی تو وہ اس کو میت ہے. اس طرح جب جسم نہیں ہے تو یہ جسم کے لیے میت کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن سر قرآن مجید کی ایک دو آیتیں ہیں جو کہ مجھے تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرتی ہیں اس حوالے سے, وہ میں تھوڑا سا پوچھنا چاہتا ہوں. جیسے سورہ رحمان کی ہے کل من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذو ہوں الجلال والاکرام. ہوں اس ہوں نے سورہ قصص کی ہے کہ کل شیء حالق الا وجہ, ہوں یعنی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے ہوں ذات کے. ہوں 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 سر جب یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے, اسی طرح یہاں سورہ ہود کی جو آیتیں 108 نمبر آیتیں ہیں اس میں بھی یعنی جہنمی اور جنتی دونوں کے لیے کہا ہے کہ وہ جنت وہاں رہیں گے جب تک کہ مطلب زمین آسمان قائم ہے. ہوں تو ہوں سر اس کو ہم کہاں کس طرح اس کو پھر ڈفرینشیٹ کریں کہ ایک جگہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ حی ہے انسان اور بالکل سمجھ میں ہوں آتا ہے کہ ہوں انسان حی ہے, ہوں اور ہوں دوسری جگہ جو ہے نا قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. تو اس کو جی درمیان میں ہم نہیں اس تو کو اس کس میں طرح ہے. جی جی بالکل اس آیت کو پورا غور فرمائیے. کل من علیہا فان, تو کیا سب کچھ فنا ہے یا کچھ باقی بھی ہے؟ وہی آپ کا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام. وجہ رب کیا ہے؟ وجہ رب کیا ہے؟ وجہ راستہ ہے خدا کا. وجہ رب یعنی جہت رب, جہت الہ, جہت معبود. تو ہر وہ شے جو جہت الہ اور رب پر ہے وہ باقی ہے, اس کے سوا سب فانی اور حالک ہے. تو انسان کے وجود کی حقیقت جہت رب پر ہے یا نہیں ہے؟ جی فطرت کے اوپر ہے, تو فطرت تو خدا جہت کی رب ہے نا. فطرت ہے. جی جی ہم؟ صحیح ہے. تو پھر فنا کیسے؟ فنا اس سارے خلفشار کو ہے, ان ساری حماقتوں اور جہالتوں کو ہے کہ جو انسان کریٹ کرتا ہے, وہ جہت رب پہ نہیں. تو اس اصول کے تحت غائب کچھ بھی نہیں ہونے والا. ٹھیک ہے, کچھ بھی غائب ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ یہ پوری کائنات اپنی خلقت کے اعتبار سے, اپنی اصالت کے اعتبار سے جہت رب پہ ہے یا نہیں ہے. جی صحیح ہے. کچھ بھی نہیں جا رہا. لیکن لیکن سر صرف اگر اور صرف کیا ہوگا, صرف اور صرف فرق کیا پڑے گا کہ وہ تمام کی تمام چیزیں کہ جو جہاں پر انڈیویژول پرسنالٹیز کا یا انڈیویژویلٹی کا, اور وہ تمام چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں نا, جو کریٹڈ ہیں, وہ ختم ہو جائیں گی. اس بارے میں اگر آپ امام سجاد علیہ السلام کے ایک جملے پہ غور کر سکیں نا, بہت ہی کلاسک بیان ہے, بہت, اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. ابتدا میں قرآن کریم نے کیا بیان کیا؟ مختصر سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ جب خلقت ہوئی تو وہ کان عرشہ علی الماء. جی جی تو امام علیہ السلام ایسا نے فرمایا کہ ابتدا میں عرش تھا اور پانی تھا اور جی کچھ بھی نہیں تھا, آخر میں بھی یہی ہوگا. اینڈ بھی صحیح. اس پر ہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی اینڈ تو اس طرح ہے؟ جو اینڈ سورہ بھی انبیاء یہی کی ہے, آیت پہ اینڈ ہے بھی تو یہی مار ہے. میں اور آگ کی طرح لیکن ایسا نہیں, ہے. وہ تو اسٹیجز ہیں, اس سے اینڈ بھی جو ہے نا, انجام بھی یہی ہے. عرش اور پانی ہی ہے, لیکن فرق صرف اتنا ہے
کہ ابتدا میں پانی تھا، وہاں سے ابتدائے خلقت تھی. ابتدائے خلقت کا مطلب ہے ابتدائے صورت اور ابتدائے شعور. یہ پورا کا پورا جب دائرہ مکمل ہوگا نا، تو ہر شے جب لقاء اللہ کے مرحلے پر پہنچے گی، تو اس وقت اس نے جو کچھ بھی اپنی میں کے طور پر بنایا ہے نا، وہ ساری کی ساری چیزیں اس حقیقت کے سامنے پہنچ کر انائیلیٹ ہو جائیں گی، ایلیمنیٹ ہو جائیں گی. یعنی جتنا بھی میری میں کا شعور ہے کہ جناب میں یہ کرتا ہوں، میں فلاں ہوں، میرا یہ مال ہے، میرا یہ سبب ہے، میرا یہ سرمایہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں فانی اور ہالک ہیں. یہ سب فانی اور ہالک ہیں. تو جب میں یہ پورا دائرہ اپنے زندگی کا مکمل کرنے کے بعد اس لقاء کے مرحلے پہ پہنچوں گا انشاءاللہ، اور اس حقیقت کے اور میرے درمیان حجاب باقی نہیں رہے گا، تو یہ سب ایواپوریٹ ہو جائے گا. صرف اور صرف کیا بچے گا؟ وہی پانی جو میری حقیقت ہے. لیکن ایک فرق کے ساتھ، کہ جب میں نے سفر شروع کیا تھا تو میرے پاس حقیقت کا احساس تھا، ایک فیلنگ تھی. جب میں اس سفر کو ختم کر لوں گا تو میں اب حقیقت کو دیکھ رہا ہوں گا اور پہچان رہا ہوں گا. یہ زندگی کا سفر ہے مکمل. تو تو یہ پانی کے جتنی بھی. حوالے سے جی 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 sorry sir. فرمائی. دراصل پانی کے حوالے سے تھا جو سورہ انبیاء کی 30 نمبر آیت، اس میں کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، ہم، لیکن جہاں وہاں پہ میں کل من علیہ فان ہے، تو اس میں تو سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، لیکن یہاں پانی کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہے کہ ہم ہر جاندار نہیں، چیزوں کو ہر پانی سے شے پیدا کو کیا. فنا نہیں ہے. آپ جملے پہ غور کیجئے. کل من علیہا. من علیہا کیا چیز ہے؟ علیہا کیا ہے؟ یعنی علیہ جو تمہیں اس زمین پر یا نظروں کے سامنے چلتا پھرتا دکھ رہا ہے، علیہا جو اس پر ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے زمین کا ذکر ہے نا، اس سے پہلے زمین کے معاملات ہیں. تو جو اس پر ہے، یعنی اس پر ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے پاس اپنی ایک پرسنالٹی ہے، اپنی ایک شخصیت ہے، میں، میرے ساتھ یہ سب چیزیں جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. یہ وجہ ہے، اور صرف باقی کیا بچے گا؟ وجہ رب. یعنی جتنا تمہاری ذات میں سے الائنڈ ہے وجہ رب سے. اگر مثال کے طور پر تم نے اپنی زندگی کے معاملات کو وجہ رب سے الائن کر لیا، کچھ بھی نہیں فنا ہو رہا. تمہاری ساری چیزیں باقی ہیں. قرآن کریم نہیں کہہ رہا، بلکہ حتیٰ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ وہ تمہاری ذریت، تمہارے رشتہ دار، تمہارے تعلقات، ان کو بھی ہم سیو کریں گے اگر وہ صالحیت کی بنیاد پر قائم ہوئے ہوں گے. تو جو کچھ بھی، یعنی انسان کی ذات تو ہے ہی ہے وجہ رب سے الائن، وہ تو کہیں بھی نہیں جائے گی، چاہے انسان اس میں پاک ڈالے یا ناپاک ڈالے، وہ تو کہیں بھی نہیں جا رہی. تو اسی وجہ سے اس بارے میں ہمیں ہوشیار رہنا ہے کہ یہ تو مرنے والی حقیقت نہیں ہے جو میرے وجود کی ہے، میری ذات کی ہے. لیکن اس کے بعد میرے جتنے معاملات ہیں ان میں مجھے یہی میری زندگی کا امتحان ہے کہ جتنی چیزوں کو بھی میں لے رہا ہوں انہیں میں وجہ رب سے الائن کر پا رہا ہوں یا نہیں. کیونکہ اگر وجہ رب سے الائن نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ فنا اور ہلاکت. یہ مطلب آ رہا ہے ان آیتوں کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم نے پیدا کیا وہ سب ختم ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں ختم ہوگا. تو ہاں یہ وہ تمہار جی جی. تمہار کی اور کی طرح لپیٹ لیں گے جو سورہ انبیاء کی آیت ہے، اس سے ہاں تو سب وہ مجھے ایسا تو لگتا ہے کہ ہر نہیں چیز یعنی کائنات کی ہر چیز کو لپیٹ لیا نہیں جائے گا. نہیں نہیں نہیں. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ہم سما کو لپیٹ لیں گے جیسے کہ لکھی ہوئی کتب کا طومار ہوتا ہے. سما، یوم نطوی السماء. سما کے بارے میں جو بات بیان کی گئی کہ
سورہ والذاریات میں ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، زمین میں کیا ہے؟ صاحبان یقین کے لیے آیات ہیں، جن پر ابھی ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ جی اور جو تم سے وعدہ کیا گیا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، سما میں تمہارا رزق ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ زمین کی جو زندگی ہے اس کا کنٹرول سینٹر سما میں۔ تو جب قیامت آئے گی تو پھر یعنی جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی سورج ختم ہو گیا، تارے ختم ہو گئے، چاند گیا، یہ سما ختم ہو گیا، تو یعنی اس کا مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نظام جو ابھی ہماری زندگی کو کنٹرول اور گورن کر رہا ہے، اس نظام کو خدا لپیٹ کر سائڈ پہ رکھ دے گا، اور جو ہماری زندگی ہے وہ ڈائریکٹلی خدا کے قبضہ قدرت میں چلی جائے گی۔ سورہ زمر کے آخر میں یہ بیانات تفصیل سے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قَبْضَتُهُ، کہ زمین کس کے قبضے یعنی کس کی مٹھی میں آ جائے گی؟ جب یہ سما لپیٹ دیا جائے گا تو بھئی آپ نے جو بھی کیپٹل سسٹم ہے، کیپٹل سٹی ہے، وہاں سے تو سب کو فارغ کر دیا، اب کون کس کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ؟ تو اب خود اس کی اپنی مٹھی میں، اب اس نے یعنی کہ یہ نظام خود ایک حجاب تھا ہمارے اور اس کے درمیان، اب یہ سب کچھ ہٹ گیا، سب ختم ہو گیا، اب خدا ہے اور ہم ہیں۔ صحیح؟ تو اسی بنا پر پھر وہ چیز ہے کہ اگر اب تک تم نے خدا کو نہیں پہچانا، اگر اب تک تم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی، تو دین ٹربل ہے۔ اب وہ والی مہلت ختم ہو گئی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو غلطیاں کرنے کی مہلت تھی، حجابات میں رہنے کی ٹالرنس تھی، سب ختم ہو گیا۔ اب کوشچن ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن ملک، ملکوت نہیں، ملک، لمن الملک اليوم، آج کے یوم ملک کس کا ہے؟ ابھی تو میں لگتا تھا ان کا ان کا فلاں چیزیں، یا اس ملک کے نظام کو سماوات میں موجود سسٹم چلا رہا تھا یا کنٹرول کر رہا تھا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جو اس طرح اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، نہ کہ یہ کسی چیز کے فنا ہو جانے کو یا مٹ جانے کو یا ہلاک ہو جانے کو بیان کرتی ہیں۔ فنا اور ہلاکت صرف اور صرف اس کے لیے ہے جو جہت رب سے الائنڈ نہیں ہے، جو خرافاتی فیبریکیشنز، اپنی اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں یا دماغ کے فطور، یہ سب فانی اور ہالک ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ سر، میں تو اور تھوڑا سا غور کروں نہیں گا، نہیں، ضرور ضرور غور میں کریں، پھر بالکل۔ آپ سے دوبارہ اس میں، کیونکہ ذرا جی، مشکل ٹاپک ہے یہ، اور اس پہ نہیں، غور کر کے پھر آپ بالکل سے پھر بالکل سے بات کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ جی اچھا، اب ایک سوال، پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو یاد ہے نا، ہم نے آیت نمبر 164 سورہ بقرہ کی ڈسکس کی تھی، دوبارہ سنا تھا؟ جی جی سر، اس میں کچھ غور کیا تھا نہیں؟ جی جی سر۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کو تو اس کے بعد آگے چلتے ہوئے ہمارا مین ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا مین ٹاپک ہے کہ قرآن مجید میں فزیکل ورلڈ یا عالم طبیعت کے بارے میں کیا کچھ بتایا گیا ہے اور کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، یعنی کیا قرآن کریم نے مظاہر قدرت یا جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کی خلقت میں نظر آتا ہے اس کو کنڈیمنیبل قرار دیا ہے؟ کیا انسانوں کو یا مومنین کو یہ تاکید کی ہے کہ اس سے اپنا منہ موڑ لینا، یہ چیزیں قابل توجہ نہیں ہیں؟
کیا جو ہمارے پاس بہت سارے مطلب بعض اوقات اہل معرفت یا اہل صفا، ہر ایک نہیں لیکن ان کی طرف سے جو بات آتی ہے کہ جی عقل جو ہے نا، عقل کے پیر پائے استدلالیاں پائے چوبی بود، ہم؟ پائے چوبی سخت بے تمکین بود، یہ مثنوی مولانا روم کا ہی جملہ ہے کہ اگر استدلال خالی ہے تو یہ گویا لکڑی کے پیر ہیں، یہ حقیقی پیر نہیں ہیں، اور جن پر آپ بھروسہ یا تمکنت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اب اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ایک انڈر کوشچن آتی ہیں، یا اقبال بھی کہہ گئے ہیں کہ ہے عقل محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو یہاں پر وہ بات آتی ہے کہ عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیونکہ مختلف جو لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے جو ایک بات بہت دقت کے ساتھ کوشش کی نا، وہ سب سے پہلے تمام ڈیفینیشنز کو کلیریفائی کرنے کی، کیونکہ ایک لفظ اگر میں یوز کروں گا نا، میں اپنی تعریف کے مطابق یوز کروں گا، نفس کو، روح کو، عقل کو، علم کو، معرفت کو، اور اسی وجہ سے میں تھوڑا سا جو اس بات میں آپ لوگوں کو ایک ہدایت کرتا رہتا ہوں نا، کہ آپ کو اگر سیکھنا ہے تو کسی ایک ٹیچر کے پاس پورے ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ ایک پراپر ٹائم گزاریں۔ صحیح ہے، مکس نہیں کریں ٹیچرز کی باتوں کو، ایون دو کہ وہ ایک جیسی باتیں بھی کر رہے ہوں، لیکن جس جگہ پر آپ جا کے پرابلم میں پھنس جائیں گے نا ایز اے اسٹوڈنٹ، وہ یہ ڈیفینیشنز کے فرق میں پھنس جائیں گے، کیونکہ ہر ایک ورڈز کو ایک سملر سینس کے ساتھ یوز نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ جب عقل کو لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ عقل سے مراد خالی تفکر کو لیتے ہیں، یعنی استدلال والی طاقت کو لیتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے سامنے وہ عقل کا ایک پوری ترتیب رکھی تھی کہ میں جب عقل کہوں گا تو عقل سے میری مراد کیا ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں جب لفظ علم استعمال کروں گا تو اس سے میری مراد کبھی بھی انفارمیشن نہیں ہوگی، معلومات نہیں ہوں گی، بلکہ اس سے میرا مطلب ہوگا کہ نفس پر حقیقت کا کھل جانا اینڈ سو آن۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مختلف لوگوں کی باتوں کو مکس اپ کرتے ہیں نا، یعنی کہ کچھ ان کی سنتے ہیں کچھ ان کی سنتے ہیں، ایون دو کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کے سب لوگ جو ہیں نا وہ ایک جیسی بات کر رہے ہیں یا ایک ہی قسم کے موضوعات پر ڈسکشن کر رہے ہیں، لیکن یہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں، اور وہ پھر سننے والوں کے لیے کنفیوژن اور پرابلم کریٹ کرتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جنہوں نے اگر میری اس ہدایت پر عمل کیا ہے، وہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ فائدہ مند ہے، یعنی ادھر ادھر ہاپنگ زیادہ سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سوچ کے تحت کہ میں اپنا جو ویو پوائنٹ ہے اس کو زیادہ براڈ کر لوں، یا ایک ڈیڈیکیٹڈ، اور لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ لگیں وہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہو کہ ہاں بھائی میں آگے بڑھ رہا ہوں، میرے مسائل حل ہو رہے ہیں، میری ترقی ہو رہی، تب ایسے نہیں تو اس وقت آپ کو زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو ہمارے سامنے بات آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے سامنے یہ آیات آفاقی اور خلقت سماوات و ارض کی بات کر رہا ہے، تو اور ظاہر ہے کہ خلقت سماوات و ارض کو جاننے کے لیے لازماً ہے ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا جس کو آج کی زبان میں سائنس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ آپ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا کہ جناب سائنس ایک الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے، اور دین کے تمام جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ کوئی الگ معاملات ہیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نئے نئے الفاظ سامنے آتے ہیں، اور ایون خود انسانی تاریخ کے اندر بھی اب سے کچھ عرصہ پہلے ان تمام ایکٹیویٹیز کو فلسفے کا نام دیا جاتا تھا، یعنی وزڈم، فلوسوفی، صوفیہ کہتے ہیں وزڈم کو، اور فلوسوفی کا مطلب ہوتا ہے لو آف وزڈم، یعنی حکمت، اور حکمت بغیر غور و فکر کے نہیں آتی، حکمت بغیر استدلال کے اس کے نکات اسٹیبلش نہیں ہوتے۔ حکمت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو منطق کا، یعنی اگر آپ پراپرلی چیزوں کو
آرگیو نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس ایک ڈھنگ سے آرگیومنٹ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر آپ دو آرگیومنٹس کو کمپیئر کر کے ان کے فرق کو نہیں سمجھ سکتے تو آپ کبھی بھی وزڈم تک نہیں پہنچ پائیں گے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ائمہ علیہم السلام کے کلمات سے بے بہرہ ہیں، قرآن کی آیتوں کی معرفت نہیں رکھتے، چاہے جتنی بھی عقیدت رکھتے ہوں، جتنی بھی محبت کا اظہار کریں، لیکن وہ کلمات میرے لیے علم نہیں بن پاتے. کیوں نہیں علم بن پاتے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے اندر یہ صلاحیت ہی پیدا نہیں کی. اور اسی چیز کو یعنی مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور سے جو ہمارے حوزے ہیں یا ہمارے جو بزرگان ہیں وہ ان تمام چیزوں پر خاص توجہ دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے اندر انالیٹیکل کیپیبلٹی کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، ورنہ تم قرآن و سنت میں سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا تم کو. ٹھیک. تو یعنی اب قرآن جو ہے وہ ہمیں ان کی طرف کس طریقے سے لے جا رہا ہے؟ کیا ہمیں عقل و تفکر و تدبر، اور عقل و تفکر و تدبر کس میں؟ اس میں نہیں کہ زیادہ پیسے کیسے کماؤں، اس میں نہیں کہ زیادہ پروفٹ کیسے جمع کروں، اس میں نہیں کہ لوگوں کو زیادہ بیوقوف کیسے بناؤں. کس میں اپنے تفکر و تدبر و تعقل کو استعمال کرنا ہے؟ آیات خدا کو سمجھنے میں، جو الٹیمیٹلی ہم کو خدا سے قریب کریں اور جو ایونچولی ہمیں انسانی لیڈر پر، انسانی مقامات اور درجات کی سیڑھی پر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام تک لے جائیں. اس لیے ہمیں یہ قوت دی گئی ہے تفکر و تدبر کی، استدلال کی، یعنی معقولیت کی صفات کو لینے کی، حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے سامنے کلیئر رہیں کہ یہ قرآن کا ایک بہت واضح اور صریح پیغام ہے کہ میری آیات کو سمجھو، میری آیات کا علم و معرفت حاصل کرو، اور اس کے ذریعے سے جیسے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہی بات آپ کے سامنے کی تھی کہ معرفت خدا تنہا کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ معرفت خدا آٹومیٹیکلی انسان کی زندگی کو بہتر بناتی ہے. اس کا لازمی جو ریفلیکشن آتا ہے ہماری طرف، وہ میرے نفس میں ترقی ہوتی ہے. تو معرفت خدا خالی کچھ باتوں کے جاننے کو نہیں کہتے. معرفت خدا کی موجودگی کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے جب آپ بحیثیت انسان بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان اصول سے، ان قوانین سے، ان قواعد سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ تو ہینڈ ریس کر کے بات کر لیں. آپ سب ان اصولوں کو آپ کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ یہ جی فلاں درس میں بس ایک بات سنی اور اس کے بعد سب بھول بھال گئے. یہ سب خاص طور سے اصول و قواعد و قوانین آپ کو لکھ کے محفوظ کرنے ہیں، اور ایٹ لیسٹ ہر ویک میں اس کو ریوائز بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی جی فرمائیں. جی ضیاء صاحب. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ آپ کے ابھی جو آپ نے یہ سائنس کے جاننے کے بارے میں اور یہ غور و فکر، حکمت، نہیں، میں نے سائنس کا نہیں، تدبر، میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں جی ان جی آج کی تمام دنیا ایکٹیویٹیز کا نام سائنس رکھ دیا گیا ہے، سائنس ہو ورنہ گیا یہ ہے جی، ہمیشہ سے موجود ہیں اور قرآن اس کی موجود ہے. تاکید کر رہا ہے. فلاسفی، جی جی جی. فلاسفی کہیں پہلے اور یا اس کو قرآن اور وزڈم انبیاء اس کی مسلسل تاکید کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسے تاکید زندگی کرتے ہیں. گزارنا ہے. جی 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 جی. تو بس ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک بات بتانی تھی اس سلسلے میں کہ میرا بیٹا کینیڈا میں ہوتا ہے، تو کچھ جی عرصہ پہلے، کوئی 2 مہینے پہلے اس سے بات ہو رہی تھی قرآن کے سلسلے میں. تو میں اس کو بتا رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جو ہے وہ اتنا زیادہ زور دیا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آیات آفاقی یا اس کو سمجھیں، خلقت کو سمجھیں اور جی. فکر کریں، اس کو سمجھیں. تو اس کا جو جواب تھا وہ مجھے جھنجھوڑ کے رکھ گیا. تو وہ کہہ رہے تو پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ واٹ آر یو ڈوئنگ دیر؟ آپ لوگ اٹھ کے جا کے پھر جا کے کچھ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ بات تو صحیح ہے کہ مطلب ہم لوگ جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے وہ
نہ ہونے کے برابر ہے ہمارا جو یہ معرفت کا جو معرفت خدا کا جی جو سفر ہے، جی وہ پریکٹیکلی ہم لوگ جو ہے بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس میں، ایز اے جی جی ہول جی۔ اگر ہم بات کریں۔ اور یہی تو بات میں شروع سے کہہ رہا تھا نا، کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایک کے بعد ایک رسوم و رواج ایڈ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس معرفت حاصل کرنے کا وقت بچے گا؟ بالکل، اور بڑی خود بڑی سو بڑی خود سوچ کے مجھے بتائیں، آپ کے پاس سارے سال کا پروگرام تیار ہے، تیار ہے، جی معرفت بالکل معرفت کب حاصل کریں گے آپ؟ حاصل، اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا نہ لگے تو اگر ہم یعنی کہ رسوم و رواج کو تھوڑا سا غور سے اور اس پہ غور کریں تھوڑا سا، تو جو بظاہر ہم نماز اور روزہ اور حج کر رہے ہیں، لٹرلی یہ بھی ہم رسوم و رواج کے ہی زمرے میں کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر اگر بیسیکلی قرآنی فکر کو اگر اور معصوم کی فکر کو اپنے اندر نہیں لائیں گے نہیں، جی بالکل تو نہیں، ڈیفینیٹلی یہی ہوگا۔ اگر ہم پیغمبر کا یہ جملہ کبھی نہ سنیں گے، نہ غور کریں گے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، بالکل الصلاۃ عمود الدین، جو تین جملے پیغمبر کے ہیں جو کی ہیں نماز کو سمجھنے کے لیے، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ نماز کی حالت میں مومن عروج کرتا ہے، عروج، بلند ہوتا ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، اس پر آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، تو انہوں نے کہا عمود خواندنی نیست، یعنی جو چیز ستون ہوتی ہے وہ پڑھے جانے والی نہیں ہوتی، قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل تو ہم جو کہتے ہیں نماز پڑھ لی، تو نماز پڑھ لی از اے نان سینسیکل ورڈ۔ اگر آپ قرآن کی لینگویج میں دیکھیں نا، قرآن کبھی کہیں نماز پڑھنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ ہاں، الصلاۃ عمود الدین اور الصلاۃ قربان و کل تقی، ہر صاحب تقوی کی قربانی یعنی وسیلہ قربت صلاۃ ہے۔ یہ تین کی ہیں پیغمبر اکرم کے جملے۔ اب نہ ہم نے اس کو کبھی سنا ہے، نہ کبھی ہم بیان کریں گے، نہ کبھی سن بھی لیں گے تو غور کریں گے، تو پھر نماز تو رسم ہی رہے گی نا، نماز تو ایک اٹھنا بیٹھنا ہی رہے گا۔ جی جی جی، جی بالکل ٹھیک۔ بچا، ٹھیک ہے، اچھا، تھینک یو۔ اب یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا تمام کے تمام انسان، ایون تمام کے تمام مسلمان، یا وہ سارے لوگ جو ہمیں بظاہر مومن نظر آتے ہیں، کیا وہ سب ایک ہیں، ایک درجے پر ہیں، ایک جیسی عزت اور حرمت رکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں یا نہیں؟ جی، کس سے پوچھوں؟ نہیں سر، ایک جیسا تو نہیں رکھتے السلام کیونکہ علیکم سر۔ جیسے ایمان امت تو ایمان پر ڈپینڈ کرے گی نا۔ کس پر ڈیپینڈ کرے گا؟ ایمان مطلب جی، ان کے میں اصل ایمان میں پر اور ان کی جو قلبی حالت ہے، وہ خود کتنا خدا سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بات آپ کی مناسب ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا اور بھی بہتر کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، ایمان اور قلبی حالت، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، اور تقویٰ لیکن میں اور ہم، جی عقل حیدر اور صاحب آپ تقویٰ۔ جی 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 سر، جی جی حیدر صاحب۔ ان کی نالج، علم اور کتنا اچھا انالیسس کر سکتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو سمجھ سکیں گہرائی تک۔ وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، قلبی حالت اور ایمان کی۔ لیکن میں تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیپتھ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایمان اور قلبی حالت کیسے بہتر ہوتی ہے، یا وہ کیوں فرق ہوتی ہے مومنین کے درمیان؟ سر ان کی صفت کی بنیاد ان پر۔ کی، ٹھیک ہے، صفات کہاں سے آتی ہیں؟ صفات کی بنیاد کیا ہے؟ کور تک پہنچے نا، بالکل جڑ تک۔ معرفت، صرف معرفت، علم اور ٹھیک ہے، معرفت۔ اور پھر وہی ہماری جو ڈیفینیشنز ہم نے آپ کو بتائی تھیں، اس میں ہم نے علم اور معرفت میں فرق کیا تھا۔ تو یہ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس
کسی بھی شے یا حقیقت کی درست شناخت ہو اور وہ شناخت آپ کے اوپر اثر کرے، ایک اثر رکھتی ہو، آپ کی ذات میں ایک تبدیلی لائے، اثر کرے۔ علم جب حقیقت آپ کے قلب پر روشن ہو جائے تو یہ تھوڑا فرق ہے، یعنی معرفت ترقی کر کے علم بنتی ہے، لیکن بہرحال معرفت ٹھیک ہے۔ اچھا، اب قرآن یہاں پر ہم کو ایک بڑا عجیب پہلو دکھا رہا ہے، وہ یہ کہ معرفت کی بنیاد پر ٹھیک ہے، انسانوں کی کیا کیا کیٹیگرائزیشن ہے معرفت کی بنیاد پر۔ صحیح ہے، اس جملے کو بہت غور سے سمجھیے گا۔ معرفت کی بنیاد پر انسانوں میں کیا کیا فرق پڑتے ہیں۔ تو میں آج تھوڑی سی کچھ ایسی آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن میں آپ اس چیز کو دیکھیں اور پھر آپ اس بات پہ غور کریں کہ معرفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس قسم کی معرفت پہ زور دے رہا ہے، کس معرفت کے میدان میں ہم کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتا ہے، کیا ہے پیغام خدا ہمارے لیے۔ ٹھیک، یہ آیت آپ کے سامنے کس سورے کی ہے؟ الم تر ان اللہ، فاتر۔ سورہ فاتر۔ فاطر، آیت نمبر 27۔ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے انزل من السماء ماء، نازل کیا سما سے، بلندی سے پانی۔ یہ بھی سما کی ایک ایگزامپل ہے کہ سما سے ارتھ کی لائف کنٹرول ہوتی ہے، یہ بھی ایک بہت سادہ ایگزامپل ہے۔ سما سے پانی نازل کیا، یعنی وہ پانی جو خود زمین پر ہے نا، اتنا زمین کو سیراب نہیں کرتا ہے جتنا یہ کہ جب یہ پانی سما میں بلند ہو کر وہاں سے نازل ہوتا ہے تب حقیقتاً زمین سیراب ہوتی۔ انزل من السماء ماء، سما سے پانی نازل کیا، فاخرجنا بہی، اور پھر اس کے ذریعے سے خروج دیا، پھر ہم نے باہر نکالا اس کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے، ثمرات مختلفا الوانها، پھل۔ اچھا، پھل سے مراد قرآن جب ثمرات کا ورڈ یوز کرتا ہے نا تو ثمر سے آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ ثمر یعنی واٹ؟ جزا۔ ثمر کا مطلب لفظی معنی ہوتا ہے پھل۔ جی جی، لیکن تو ہمارے اعمال کا تو ثمر نہیں 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 پھل نہیں، نہیں ہو میں ابھی سکتا نا۔ دیکھیں، ابھی ہم صرف ظاہری بات کر رہے ہیں، ابھی ہم ہم، وہ بات کر رہے ہیں جو ٹھیک ہے، ہمارے سامنے آفاق پھل میں ہے، یعنی لائف میں ہے، دنیا میں۔ موجود ہے، ہم اس کی ٹھیک معنویات یا باطن میں نہیں جا رہے۔ ہے، تو ٹھیک ظاہراً کسی ثمر سے کیا ایفرٹ مراد؟ جی کسی ایفرٹ کا فائنل جو نہیں نہیں، رزلٹ نکلے ایفرٹ گا۔ وہ پھر معنویات میں چلی جائیں گی بات۔ ثمرات یعنی پھل، میں صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب پھل سے مراد لیتے ہیں نا تو ہماری زبان میں پھل کے لیے ورڈ ہے فروٹس، اور فروٹس سے آپ فروٹس۔ سمجھتے ہیں کہ جی کیلے، آم اور انگور، لیکن ثمرات کا یہاں پر جو ورڈ ہے وہ یہ کہ کسی بھی درخت کا پھل، یعنی ہر درخت جو ہے نا وہ اپنا جب گرو کرتا ہے، اپنی پیک پر پہنچ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک پھل دیتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ اگر کوئی کسی درخت میں سے کڑوا کوئی چیز نکل رہی، وہ بھی اس کا ثمر ہے۔ تو ویجیٹیبلز ہو گئے، فروٹس ہو گئے، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب کے سب ثمرات میں آئیں گی، نہ کہ آپ خالی اس سے مطلب فروٹس لیں۔ تو ابھی ہم جب آیات آفاقی پہ غور کر رہے ہیں تو صرف ہم کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک، اور یہ ہمارا ٹاپک بھی وہی ہے کہ قرآن کا بیان اباؤٹ دا فزیکل ورلڈ، صرف میں اس پر ہی فوکس کر رہا ہوں ابھی، اور کسی بھی طرف نہیں جا رہا۔ ثمرات مختلفاً الوانها، تو جو پھل نکلتے ہیں، یعنی ہر درخت جو ایک ثمر دیتا ہے، ایک پھل دیتا ہے، ایک آؤٹ پٹ دیتا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے
کہ وہ سب کے سب ایک رنگ نہیں رکھتے. مختلفاً الوانها، ان کے الوان، ان کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایسے ہی ہے نا؟ نظر آتا ہے نا؟ ہم جی بالکل. صحیح ہے نا؟ جی سر. مجھے آغا جعفر صاحب کی بات یاد آتی ہے. میں نے اس پر تحقیق نہیں کی، تھوڑا بہت غور ضرور کیا ہے، تھوڑی ریسرچ کی ہے، لیکن یہ بہت بڑا موضوع ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی درختوں کے پتوں کی ہرا پن ہے نا، سبزی ہے، وہ بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. یعنی جیسے آم کے درخت ہیں، ٹھیک ہے، آم کے درخت کے جتنے پتے ہیں ان کے جو گرین شیڈ ہے وہ ایک ہے. لیکن اگر آپ آم کے درخت کے گرین ہونے کو کیلے کے درخت سے مثال کے طور پر کمپیئر کریں گے یا نیم سے کمپیئر کریں گے تو وہ گرین شیڈز الگ ہیں. یعنی جیسے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی دو درخت ایسے نہیں ہیں جن کے پتوں کی گرینری بالکل ایگزیکٹلی ایک دوسرے کی کاپی ہو. اس حد تک یعنی خدا کی جو خلقت ہے اس میں تنوع ہے، اس حد تک اس میں ورائٹی ہے. ٹھیک. تو جو پھل دیے، اچھا اس میں ہم آگے چل کے اس آیت میں جو ایک پہلو اس کو غور کریں گے کہ وہ بھی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیچر ہے. لیکن پھل جو بھی دیا، جو فروٹس آئے، جو ویجیٹیبلز آئیں، کچھ پھل انسان استعمال کرتا ہے، کچھ پھل انسان استعمال نہیں کرتا ہے، کچھ مضر ہیں، لیکن جو بھی ثمر ملا کسی درخت سے اس کے رنگ الگ الگ ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ، اور اسی طریقے سے پہاڑ، ان کے اندر بیض کون سا رنگ ہے؟ بیض کون سا رنگ ہوتا ہے؟ سفید. سفید، سفید. وائٹ. تو کیا جو وہ ہیں، یعنی جو وائٹنس ہے پہاڑوں کے اندر، کیا وہ وائٹنس سب ایک ہے؟ ہم؟ کیا مختلف ہے. وہ وائٹنس سب جگہ ایک ہے، ایک ہی جیسی ہے؟ وہ بھی فرق ہوگی. وہ بھی ہم ڈفرینٹ. فرق ٹھیک ہے. ہے. تو ہم جی، تو جددم بیضم کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک منٹ، سوری، کیا ہوا؟ کیا نہیں آ سکتا میں ابھی، 10-15 منٹ لگیں گے. جی سوری. جددم بیضم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس کے بھی الگ الگ شیڈز ہیں. ہم؟ اس کے بھی الگ الگ شیڈز ہیں، وائٹ کے بھی، کہ اس کو اگر تم دیکھو گے تو اس کے الگ الگ تمہیں کیا لیں دھاگے یا اثرات نظر آئیں گے. حمر مختلف الوانها، ریڈ پہاڑ دیکھیں آپ لوگوں نے؟ جی جی بہت دیکھے. جی، جی. جی جی. میرا خیال ہے یہ جو جپسم کے پہاڑ ہیں پاکستان میں وہ ریڈ ہیں. جی بالکل. ریڈ. وغرابیب و سود، یا پچ بلیک. تو یعنی کہ جو پھل زمین سے ہم نکال رہے ہیں ان کے بھی الگ الگ رنگ ہیں. اسی طریقے سے جو پہاڑ ہیں ان میں تمہیں سفید مختلف شیڈز میں دکھیں گے، سرخ نظر آئیں گے، سیاہ بالکل کالے سیاہ دکھ رہے ہوں گے. یہ ہے. تو اچھا اگر آپ اس چیز کو لیں، ان باتوں کو، تو اس میں ہمارے لیے کیا کیا بیان ہے؟ چلے یہ تو ایک بات ہم کو نظر آ گئی کہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا بھائی بڑی ورائٹی ہے لائف میں، کلرفلنس ہے، کوئی بھی چیز، ورنہ زندگی میں اگر سب چیزیں ایک ہی رنگ کی ہوں گی تو ماحول ڈل ہو جائے گا، اس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ نہیں فیل ہوگی، ایک اچھا نہیں لگے گا، خوبصورتی نہیں ہوگی. لیکن اس کے اندر اور بھی ہے، وہی جہاں پر پھر آپ کو تحقیق جہاں پر لے کے جاتی ہے. پہاڑوں کے جو کلرز ہیں ان کا بیان کرنا سارا منرل نہیں، آواز آپ کی کلیئر نہیں ہے.
آواز کلیئر نہیں آ رہی اگر بولنا چاہ رہے ہیں اور شاید یہ کہہ رہی ہیں کہ پہاڑوں کی جو مختلف ہے نا، تو وہ اس کی معدنیات کی وجہ سے ہاں کلرز میں اگر چینج۔ آپ اس پر تحقیق کریں گے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ابھی میڈیکل میں ایک جو چیز کافی کہی جاتی ہے اینٹی آکسیڈنٹس. اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے، میڈیکل کی زبان ہے، کہ ہماری باڈی میں ہم جو بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں تو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں کہ جو بلڈ اسٹریم میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ انفلیمیشن یعنی مختلف اعضاء کے اندر سوجن انفلیمیشن کریٹ کرتے ہیں. تو ان فری ریڈیکلز کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اینٹی آکسیڈنٹس چاہیے ہوتے ہیں، جو مختلف سپلیمنٹ اور یہ سب بک رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ پھل جیسے آپ کے پاس جامن ہے یا بلو بیریز ہیں، ٹھیک ہے، یا ایون اب مجھے پاکستان میں نے نہیں دیکھے، لیکن وہ انگور جو بالکل ڈارک پرپل ہوتے ہیں، یہ جو ڈارک پرپل کلر ہے یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اس کی ریسرچ ہے. یا جیسے پہاڑوں میں جب ہم نے دیکھے جو ڈیرہ غازی خان وغیرہ میں جب ایک دفعہ میں گیا تھا تو بالکل ریڈ پہاڑ ہے. تو وہ ریڈ پہاڑ وہی ہیں کہ جو اس میں موجود معدنیات، یا نمک کے پہاڑ سفید ہیں. ٹھیک، تو اب یہاں سے آپ کے سامنے نا پورا ایک تحقیق کا دروازہ کھل رہا ہے. کہاں سے؟ الگ الگ رنگوں کو آبزرو کر کے، کہ اگر انسان ان چیزوں پر تحقیق کر رہا ہو، یا جیسے دعائے جوشن کبیر کے جملے ہیں کہ وفل جبال خزائنہ، کہ پہاڑوں کے اندر خدا کے خزائن ہیں، اللہ کے خزائن ہیں، خدا نے ٹریجرز رکھے ہیں پہاڑوں کے اندر. اب مسلمانوں نے اس بات پہ غور ہی نہیں کیا، پڑھتے رہے دعائیں وفی الجبال خزائنہ. جب کسی نے پہاڑ کو ڈرل کیا، جب اس کے اندر گیا، جب اسے وہاں سے آئل اینڈ گیس کے آئل اینڈ گیس کہاں پر ہے؟ وہ اسی راکی اسٹرکچرز کے اندر ہوتے ہیں. ٹھیک، وفی الجبال خزائنہ، یعنی گیس کے آپ کے جو بڑے بڑے وہ ہیں، جیسے آپ کے یہاں گیس سب سے زیادہ کہاں سے نکلتی ہے؟ بلوچستان سے بلوچستان کے ٹیرین کیسا ہے؟ زمین کیسی ہے؟ پتھریلی پہاڑی ایریا، وہی پہاڑی بات ایریا، ہے بنجر جی، ہے، بنجر زمین۔ وفی الجبال خزائنہ. ٹھیک، تو یہ جتنی بھی گفتگو کی گئی ہے، یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ پورا ایک در کھولتی ہے، در کھولتی ہے علم کا، معرفت اور انسانی منفعت کا. انسانوں، کیونکہ ہم نے پچھلی اس میں دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام بھی کیے ہیں ان کا مقصد ہے انسانوں کو فائدہ پہنچانا، انسانوں کی زندگی کو اچھا بنانا. خدا ہماری مادی اور معنوی روحانی ہر زندگی کے معیار کو بلند کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب آپ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے نہیں، یا اب اس نظریے کو لے کے چل رہے ہیں کہ نہیں مادی طور پہ فقیر رہو، مادی طور پر محتاط رہو. فقیر اور محتاج رہنے کی بات کہ کوئی نہیں کر رہا. ٹھیک، اور اسی طریقے سے وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے انسانوں میں، زمین پر چلنے پھرنے والوں میں، مویشیوں میں بھی الگ الگ رنگ ہیں. اب یہ یہاں سے اس آیت کا ریسرچ ٹاپک کیا بن گیا؟ ڈفرینس آف کلرز. چاہے آپ جمادات میں لیں، چاہے آپ نباتات میں لیں، چاہے آپ حیوانات میں اور یا انسانوں میں، ہر جگہ آپ کو کیا ملے گا؟ ڈفرینس آف کلرز. وائی؟ اب یہاں سے کہ کیوں اور اس کا کیا فائدہ ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اور بے شک خشیت کرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء. ان اللہ عزیز غفور. ہم اس آیت کو ہمیشہ آئسولیشن میں پڑھتے ہیں، پچھلے ذکر کے بغیر. ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہ آیت آپ کو پیچھے کے بیانات کے ساتھ ملا کے کوٹ تو نہیں کی جاتی نا، یہ فقرہ، یہ جملہ جی سر۔ الگ سے پڑھا جاتا ہے نا. اور پھر جس کا جو دل چاہتا ہے وہ علماء مراد لے لیتا ہے. جس کو جو
جس قسم کے عالم پسند ہے وہ سے وہ مراد لے لیتا ہے۔ لیکن یہ آیت کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کون سے علماء ہیں جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکتے ہیں؟ جو آیات آفاقی پر آیات جن آفاقی، پر آیات الہیہ پر، خلقت سماوات و ارض پہ غور کرتے ہیں، اس کی حکمتوں کو پاتے ہیں، اس کی عظمت کو درک کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے دل خدا کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ ٹھیک، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ تو اب یہاں سے ہمارے پاس عالم کی ایک ڈیفینیشن آ رہی ہے، عالم کی ایک تعریف آ رہی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ وہ کیا تعریف بن رہی ہے؟ کہ عالم وہ ہوتا ہے جو خدا کی نشانیوں میں غور کرے اور وہ معرفت اس کے دل پر اثر کر کے اسے خدا کی عظمت کے آگے جھکا دے، وہ عالم ہے۔ ٹھیک، عالم معلومات کے ذخیرے کا نام نہیں ہے کہ 50,000 اصطلاحات یاد ہیں یا بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، کلیئر ہو رہی ہے بات؟ جی سر۔ جی سر۔ تو اب آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے جو ہے نا ان سب پہ غور کرنا ہے۔ اگلی دفعہ جو پچھلے بھی دفعہ کا ہمارا درس تھا، اور اس پہ نوٹس بنانے ہیں اور اس پر مطلب تھاٹفل کوشچنز ریز کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، اس کی میں آپ لوگوں سے توقع رکھوں گا کہ انشاءاللہ۔ ورنہ پھر وہی ہے کہ وہ بس ہم بولے چلے جا رہے ہیں اور سنے جا رہے ہیں، اور ان دا اینڈ تھوڑا بہت بچا اور پھر کچھ بھی نہیں۔ صحیح، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس جگہ پر آنا ہے جہاں پر یہ ساری باتیں آپ کو پڑھانی ہیں اچھے طریقے سے۔ چلیں، اجازت دیں گے مجھے، انشاءاللہ۔ آج ذرا کچھ کام آ گیا۔ ٹھیک، جزاک ٹھیک ہے، اللہ۔ جزاک فی امان اللہ، جزاک خدا اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔